الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی تجوید کے جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں اس میں ہم نے آخری سبق میں مدود کی بات شروع کی تھی۔ مد یعنی لمبا کرنا، کھینچنا۔ تو ابتدائی بات میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ 3 حروف مدہ ہیں اور اس میں الف ساکنہ، واو ساکنہ اور یا ساکنہ، جبکہ ان سے پہلے ان کی علامتیں ہوں۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر۔ یہ فطری طور پر پائے جاتے ہیں، کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کھینچاؤ ہو، ورنہ ظاہری بات ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ طبعی مد ہے۔ جیسے با کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کو کہیں گے با، بو، بی۔ یہ اتنا جو کھینچنا ہے اس کے بغیر تو وہ حرف ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک حرکت کہلاتی ہے۔ اگر اس کو ذرا زیادہ کھینچا جائے دگنی حرکت ہو سکتی ہے، 4 تو با الف کے ساتھ پڑھا جائے، اور پیش کے ساتھ بو تھوڑا سا زیادہ کھینچا، بی یا کے ساتھ، تو اس طرح یہ 2 حرکتیں ہو گئی جو ایک الف کے برابر بنتی ہے۔ تو مد الطبیعی یہ وہی ہے، وہ مد ہے کہ جو فطری طور پر ایک الف تو نکلے گا ہی، اس سے کم اگر کریں گے تو خرابی ہو جائے گی اس سے، تو وہ حرکت کے ساتھ متعلق ہے، زبر زیر پیش جو بھی ہو۔ آج اس میں صرف ایک پڑھیں گے، بلکہ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مد البدل آسان ہے سمجھنے کے لیے، خالی کچھ اس میں نئی باتیں ہوں، لیکن حقیقت میں پڑھنے کے لیے بہت آسان ہے، سب اس کو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے علماء کے ذہنوں میں ایسے آئیڈیاز، ایسی باتیں ڈالی کہ انہوں نے لکھنے میں اس کو اتنا آسان کر دیا کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو گئی۔ ورنہ یہ اعراب لگانا، زبر زیر اس پر لگانا، یہ اس طرح سے نازل نہیں ہوا۔ عرب کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی اس زمانے میں بالخصوص، تو بعد میں نقطے بھی لگائے گئے، بعد میں زبر زیر بھی لگائے گئے، اور اب اس میں اور بہت ساری چیزیں لگا کے اس کو آسان کر دیتے ہیں، علامتیں بنا کے۔ بہرحال مد البدل، بدل سے پتہ چل گیا کہ بدلا جائے گا کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے، اور وہی ہے اصل میں حمزہ کو۔ تو یہ آپ سے بات ہوئی تھی کہ الف ساکنہ، واو ساکنہ یا ساکنہ، یہ جو مدی حروف ہیں، ان سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پر اس کے مطابق کوئی حرکت ہوگی۔ جیسے الف سے پہلے والے پر زبر ہوگا، تو وہ حرف کون سا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ حمزہ ہو، اور اس کے بعد یہ الف یا واو یا آ رہا ہو، تو اس کو ایک حرکت کھینچا جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 حمزہ ہوتے ہیں، پہلا حمزہ بھی ہوتا ہے، دوسرا بھی حمزہ ہوتا ہے، اور پہلا والا متحرک ہوتا ہے، دوسرا والا ساکن ہوتا ہے۔ جیسے اصل میں اگر کہا جائے کہ آپ کا ایمان کس پر ہے، ہم کہیں گے اللہ پر ہے، تو یہ جو لفظ ایمان ہم نے بولا، ایمان، یہ ایمان اصل میں ایمان تھا۔ پہلا بھی حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور دوسرا والا بھی حمزہ ہے جو ساکن ہے، اسی لیے اس کو جھٹکے سے کہا جائے گا ایمان، ایمان۔ لیکن عربی زبان میں ایک قاعدہ تسہیل کا کہ ایمان بولنا ذرا تکلف کی بات ہے، مشقت کی بات ہے، آدمی کو بولنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ تو جب بھی ایسا ہو کہ پہلا والا حمزہ ہو متحرک اور دوسرا والا ساکن ہو، تو دوسرے والے کو پہلے والے کی حرکت کے مطابق، زبر زیر یا پیش کی مطابق، الف، واو اور یا سے بدل دیں گے۔ اگر پہلے زبر ہے پہلے والے حمزہ پر اور دوسرا والا ساکن تھا، حمزہ ہے نا، میں پہلا والا حمزہ پر زبر ہے اور دوسرا والا حمزہ ساکن ہے، تو اس کو الف بنا دیں گے دوسرے والے کو، تو کہیں گے الف مد جو لگایا جاتا ہے اردو میں، الف مد زبر آم، آدم، تو یہ اصل میں تھا آدم، لیکن اس کو آسانی کے لیے بولنے میں آدم کر دیتے ہیں۔ تو آمنو، الذین آمنو نہیں، آمنو، اس میں کھڑا زبر لگا کے بتا دیتے ہیں، یا اردو میں لکھیں گے تو مد لگا دیں گے۔ تو پہلا والا حمزہ متحرک زبر ہے، دوسرا والا ساکنہ ہے، یہ
مدی ہے کیونکہ اس سے پہلے والے پر زبر آ رہا ہے، تو اس کو اسی کے مطابق بدل دیتے ہیں، بجائے اس کے اس کو کہیں اس کو آمنو، اور اگر اس پر پیش ہوتا تو تو کی جگہ تو کی جگہ تو، اسی طرح یا سے پہلے یا ہے چونکہ وہ حمزہ تھا، اگر جھٹکے والا اس سے پہلے والے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو زیر کس کے ساتھ جاتا ہے؟ کسرہ کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ، تو ایمان کی جگہ ایمان. سو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ حمزہ جو پہلا والا ہو وہ اصل میں ہو یا بدل کے آئے، ہر حالت میں اس کو کہتے ہیں مد البدل. تو وہ منو میں تو بدل کے آیا ہے، لیکن جو نیچے ہے قرآن، تو یہ بھی حمزہ کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس کی بھی وہی حکم ہو گیا، اس کی بھی وہی بات ہو گئی کہ یہ بھی ایک مد ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچا جائے گا. یراؤن یہاں بدلا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ ہر وہ حمزہ جس کے بعد حروف مد آئے اس کو کھینچا جائے گا 2 حرکتوں تک. یہ مد البدل ہو گیا. اور بدل اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تو حمزہ تھے، دونوں ساتھ تھے، ایک متحرک دوسرا ساکن، تو متحرک کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ساکن والے کو اسی حروف مد میں سے بنا دیا. پیش تھا تو اس کو واو بنا دیا، زبر تھا تو اس کو الف بنا دیا، زیر تھا تو اس کو یا بنا دیا. تو یہ مد البدل ہے. بس کل اتنی بات ہے، مشکل نہیں ہے. الف واو اور یا ساکنہ، ان سے پہلے حمزہ ہونا چاہیے. تو اوزو، ایمان ایمان، آدم آدم. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. اس لیے کہ 2 حمزہ جب ساتھ آتے ہیں تو اس کی حرکت کو اسی کے مطابق بدل دیا جاتا ہے، دوسرے والے کو پہلے والے کی حرکت کے مطابق حروف مد سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اسی بات کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کیا تھے، اوزو تھا، ایمان تھا، اقدم تھا، اور ان کو بدل کے ایسا کیا گیا ہے. اس کو مد البدل کہتے ہیں. تو اس کو ایک حرکت کھینچنا ہوگا، اگر نہیں کھینچیں گے تو اس سے معنی بگڑ جائیں گے. تو اس کو کھینچنا ضروری ہے، ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکتیں کھینچنا ضروری ہے. تو اس کو کوئی ایمان کہے گا تو غلط ہوگا، ایمان، یا ادم غلط ہو جائے گا، اوزو اتو یہ غلط ہوگا. تو آدم تو چونکہ معروف ہے، ہم جانتے ہیں تو اس میں یہ غلطی نہیں کرتے. ایمان جانتے ہیں تو اس میں غلطی نہیں کرتے. لیکن اور کوئی ایسا حرف بیچ میں کوئی لفظ آ جائے قرآن کے اندر تلاوت کے دوران تو وہاں کبھی غلطی کر جاتے ہیں، اس واو کو نہیں کھینچتے، حالانکہ وہاں کھینچنا ہے، الف کو بھی، واو کو بھی، اور یا کو بھی، اگر وہ حمزہ کے بعد آئے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مد البدل ہے. دوسرا مد العوض ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، اس میں بھی آپ غلطی نہیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. ایک آدھ جگہ کہیں غلطی لوگوں سے ہوتی ہے، اس کی بھی نشاندہی انشاءاللہ کی جاتی ہے. مد العوض، عوض کا مطلب کسی کے بدلے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس کا عوض ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے، اس کے بدلے میں ہے. تو اصل میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زیر ہو یعنی کسرتان ہو، یا 2 پیش ہو یعنی ضمتان ہو، علیم، خبیر، بصیر، بصیر، قدیر، کریم، یہ جو 2 زیر 2 پیش اگر آئے اور آپ وہاں رک رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بھی حرکت نہیں پڑتے، بلکہ اس کو وقف کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس پر کوئی حرکت نہیں پڑتے. علیم پہ رکیں گے تو کہیں گے علیم، خبیر پہ رکیں گے تو خبیر، بصیر پہ رکیں گے تو کہیں گے بصیر. اسی طرح بصیر ہوتا تو بھی بصیر، قدیر ہوتا تو قدیر. یعنی آخری والی حرکت پہ یعنی آخری والے حرف پہ ساکن رکھتے ہیں، اس کی حرکت ساکن ہوتی ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں پڑھا جاتا. لیکن یہ خالی ان دونوں صورتوں میں ہے. اگر اس پر 2 زبر ہوں، ایک زبر نہیں 2 زبر ہوں، علیمن، خبیرن، بصیرن، تو اس میں جب رکیں گے تو ایک الف پڑھا جائے گا. تو علیمن کو علیم نہیں پڑھ سکتے، احدن کو احدا پڑھنا پڑے گا، ما ان کو ما آ پڑھنا پڑے گا، دعا ان کو دعا آ پڑھنا پڑے گا، دعا نہیں پڑھ سکتے. صحیح، اس کو روکیں گے نہیں. اگر اس میں 2 زبر ہوں، پیش 2 ہوتے تو دعا پڑھتے، زیر ہوتے 2 تو دعا پڑھتے، لیکن 2 زبر کی صورت میں ایک الف پڑھنا ضروری ہے. جب بھی 2 زبر آئے گا قرآن میں جہاں پر بھی
اس پہ اگر آپ رک رہے ہوں گے تو اس پر ایک الف پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو. کبھی کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں بھی کہا. یہ آپ نے خود ہی ویسے اگر غور کیا ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا. حمزہ پہ دو زبر لکھا ہوا نہیں ہوتا، حمزہ پر دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہوتا. حمزہ کے بعد دیکھیے ما ان پہ غور کیجیے، آخری دعا ان، اس کے بعد الف نہیں لکھا ہوا. تو حمزہ کے اوپر دو زبر جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ لکھا نہیں جاتا، لیکن پڑھا وہ بھی جائے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَآ پڑھنا ہے، حالانکہ وہاں الف نہیں لکھا ہوا، کیونکہ یہ حمزہ ہے اور دو زبر ہے، تو دو زبر جب بھی ہوگا اس کو پڑھنا پڑے گا. ایک ایکسیپشن اس میں بھی ہے، استثناء ہے، اس کی طرف آتے ہیں بھی، اور وہ یہ ہے گول تا، جس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تائے مربوطہ کہتے ہیں، تائے مدورہ کہتے ہیں. یہ جو گول تا ہے، اس پر جب آپ رکیں گے تو اب کیا کریں گے؟ اس کو شجرتا پڑھیں گے؟ نہیں، یہاں نہیں پڑھیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ تا صرف اس حالت میں تا ہوتی ہے کہ جب اس پر حرکت پڑھی جائے، ورنہ یہ ہا بن جاتی ہے. شجرتن، شجرتن اسی وقت تک ہے جب تک اس پر زبر دونوں پڑھے جائے، یا ایک زبر پڑھا جائے، یا ایک زیر، ایک پیش، کوئی بھی ایک علامت، ایک حرکت اس پر پڑھی جائے گی تو وہ ہوگا، ورنہ وہ تا ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ یہاں رکیں گے تو یہ تا نہیں رہا، اب یہ ہا بن جائے گا. تو شجرہ، تب یہ ساکن ہا بن گیا، تو اب ہم اس میں کیا کریں؟ کیونکہ آپ رک رہے ہیں تو یہ ساکن حالت میں ہا بن گیا. اب اس لیے اس کو دو زبردست شجرتا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب کیا باتیں ہوئی؟ زبر زیر پیش دو دو اگر ہوں، جس کو تنوین کہتے ہیں، تو اس میں پیش اور زیر کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. جب رکیں گے تو ان کو بالکل بھول جائیں گے، ان کو اگنور کر دیں گے، ان کو پڑھیں گے ہی نہیں، ساکن پڑھ دیں گے. جبکہ دو زبر ہوں گے تو ان کو پڑھیں گے، خواہ وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ لکھے ہوئے ہوں. ہر حرف میں لکھا جائے گا، حمزہ پہ نہیں لکھا جائے گا. حمزہ کے بعد وہ الف نہیں لکھا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ الف پڑھا جائے گا. باقی سب میں لکھا بھی جائے گا، خبیرن، بصیرن وغیرہ میں را کے بعد، علیمن میم کے بعد، ایسے سب لکھا جائے گا، وکیلن لام کے بعد، لیکن وہ پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا. حمزہ کے بعد لکھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا، اور دو تا کے بعد لکھا نہیں جائے گا اور پڑھا بھی نہیں جائے گا. تو یہ تین کیٹیگریز گویا ہو گئی. اور دو تا، یہ جو دو زبر ہے گول تا والی، یہ دو نقطے والی تا گول والی، لمبی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ لمبی والے کے بعد تو الف لکھا جائے گا، اس کے بعد نہیں لکھا جائے گا. اس پر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان بات ہے، آپ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کبھی غلطی کرتے ہیں حمزہ میں، حمزہ کو وہ پھر نہیں پڑھتے. تو ما ان کی جگہ ما آ پڑھا جائے گا، جیسے بتایا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، تو یہاں پڑھیں گے انشاء، ایک الف پڑھنا پڑے گا اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ استثناءات ہیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ عموماً یہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے الحمدللہ. اسی بات کو دوبارہ یہ بیان کر رہے ہیں. ما آ، دیکھیے اس کے آگے الف نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود یہاں ایک الف پڑھنا ہے. کریما، شکورا، ہدا. یہ دیکھیے دال کے بعد بھی دو زبر. اب آپ کہیں گے آگے الف تو نہیں لکھا ہوا، نہیں، اصل میں الف ہی ہے. یہ جو ہدن میں جب آپ رکیں گے ہدا، یہاں بھی ایک الف پڑھنا ہے، دو زبر ہے. بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، آپ کو پڑھنا ہے. خالی ایک صورت ہے جس میں نہیں پڑھنا، وہ ہے گولتا. تو یہ دیکھیے ہدا میں نہیں لکھا ہوا، بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اصل میں یہ جو چھوٹی یا ہے یہ الف ہی ہے. یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ میں جیسے ہوتی ہے، یہ وہی الف مقصورہ اسے کہتے ہیں. اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کی ایک حکمت ہے، کیونکہ وہ مؤنث لفظ ہوتا ہے تو اس کو ایسے بناتے ہیں گو وہ نام مذکر کا ہی ہو. یہ لفظ خود مؤنث ہوتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ دو زبر ہو تو اس میں ایک الف آپ پڑھیں گے اگر آپ وہاں رک رہے ہیں. کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے سوائے گول تا کے، وہاں آپ کو اس کو رکنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ بدل جائے گا. اور اصول میں نے بتا دیا. ایک
تائے تانیث جو ہے اس میں ہے. اچھا یہ بہت ڈارک ہو گیا, نظر نہیں آ رہا ہوگا, اس کو میں برائٹ کر دیتا ہوں. تو تائے تانیث جو ہے اس میں آپ کو یہی سلسلہ ہوگا. یہ گول تا کی شکلیں مختلف لکھی ہوئی کہ وہ کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ہلکا. تو میں برائٹ کر لوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ہے نا, گول تا جب بھی ہوگا تو اس پہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کے لکھنے کے طریقے مختلف ہیں, بیچ میں ہو تو کیسے, اکیلا ہو تو کیسے, کسی سے ملا ہو تو کیسے, پڑھا اس کو ایسے جائے گا. جو ہمارے حروف اردو زبان میں بھی ہے, اب آپ غور کیجئے تو نام خواتین کے جو ہوتے ہیں ان میں گولتا ہوتی ہے, تو اس کو پڑھتے نہیں, پڑھنا نہیں چاہیے اس کو. تو کہیں گے عائشہ, ہے نا, عائشت نہیں کہتے. لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں زکوٰۃ, حالانکہ وہ بھی گولتا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے زکاہ. لیکن چونکہ ہماری زبان ہے, ہماری مرضی, اردو بول رہے ہیں تو آپ کی مرضی, وہاں پہ عربی کا قاعدہ لگانے کی ضرورت ہے. تو آج سے کوئی یہ نہ کرے کہ اچانک سے صلاح اور زکوٰۃ, ویسے تو کہہ سکتے ہیں. اب علماء سے سن کے بہت سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ, تو سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو, لیکن لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ والی جو لمبی تا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ اس بات تو الف ہوگا. تو یہ رحمہ, نعمہ, یہ خود ہی جب ہا بن گیا تو اب اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ساکن ہا بنتا ہے. ہا بھی بنتا ہے اور ساکن بھی بنتا ہے, ورنہ ہا پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عام طور پہ اگر ہا ہوتا تو وہاں پڑھتے واہن, نہیں واہن, اگر کہ واہن ہوتا تو وہاں پڑھتے, ہے نا. دہاہن تو وہ پڑھتے, لیکن دہا اگر ایسا ہوتا کوئی لفظ جو اس میں دو ہا پر زبر آ رہا ہوتا تو وہ پڑھا جاتا, کیونکہ اس کے آگے الف لکھا جاتا. لیکن یہ تو تا ہا بنتا ہے وقف کی حالت میں, اور ساکن والا ہا بنتا ہے. تو ساکن پہ تو آپ دو زبر نہیں پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ ایسے ہی پڑھنا ہے. یہ کاف اس کو کھینچنا ہے, اس لیے کہ اس میں ایک مد ہے. کاف, کاف الف فا, حرف جو آپ ادا کرتے کاف, کاف الف اور فا, اور آپ اس پہ رکتے ہیں تو یہ کھینچنا ہے. کاف ہا, ہا خالی ایک الف اس کے آگے تو اس کو نہیں کھینچنا. ہا یا کے بعد بھی خالی ایک الف ہے تو اتنا ہی کھینچنا ہے کہ جتنا ایک الف کو کھینچا جاتا ہے. کاف ہا یا برابر دونوں کھینچنے. عین بھی تین حرفی ہو گیا, تو یا سے پہلے فتحہ آ رہا ہے, جیسے کاف میں مدی لیٹر تھا, یہاں پر لین لیٹر ہے, اس کو بھی کھینچیں گے. عین صاد, صاد الف آ رہا ہے, الف مدیہ, اس سے پہلے زبر ہے اور آپ یہاں رک رہے ہیں. اور دال پہ آپ قلقلہ بھی کریں گے. تو بظاہر ایک چھوٹا سا 5 حروف کا مجموعہ ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ٹھاک امتحان میں آدمی کو پاس اور فیل کرنے کے لیے کافی ہے. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر راپ موٹا پڑھیں گے. رحمت ربک, رحمت ہا پہ حمز کرنا ہے. ربک عبدہ با پہ قلقلہ. زکریا زا پہ شدت ہونی چاہیے صفیر وصل کے ساتھ, اور یا پہ ذرا شدت کے ساتھ نکالے کیونکہ 2 یا ہے. زکریا اذ نادا, دال کے بعد الف ہے. نادا ربہ نداء, تنوین کے بعد خا آیا تو اظہار کریں گے, حروف حلق میں سے ہے خا. نداء خفیہ, حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہے, تو اس کے تنوین 2 زبر کے بعد خا آیا تو اظہار کریں گے, کھینچیں گے نہیں, لمبا نہیں کریں گے. اظہار کا مطلب یہ ہے. نداء خفیہ. قال, قاف کو موٹا پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہے. ربی انی, نون مشدد غنہ ہوگا ہر حالت میں. وہن العظم, وہن العظم, و وا نہیں, اردو میں جیسے وا بولتے وا نہیں,
وهن العظم، عو واو کو موٹا کرنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ اس کا فرق ہے زال کے ساتھ. عظم منی، نون مشدد غنہ. واشتعل الرأس شیبا، واشتعل الرأس، را کے بعد حمزہ ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. رأس شیبا، شیبا، دیکھیں اگر دو تنوین تھا، دو زبر تھا، الف آگے تھا لکھا ہوا، رکے تو شیبا پڑھا ایک الف، لیکن جب ملائیں گے تو شیبا ولم، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام ما غنہ کریں گے، یرملون کا واو. شیبا ولم اکم، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد با آیا، نون ساکنہ کے بعد با آئے تو قلب کرتے ہیں، یعنی اقلاب کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، تو یہ بدل جاتا ہے، تو نون ساکنہ کو میم بنا دیں گے، آگے با ہے. عام حالات میں ہندو پاک قرآن میں آپ کو ملے گا میم لکھا ہوا، یہاں نہیں لکھا ہوا، کوئی بات نہیں، آپ کو اصول معلوم ہے. وَأَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بِدُعَائِكَ اس پر مد لگا ہوا نہیں، لیکن یہ مد ہے کیسے؟ الف ساکنہ ہے، دعا الف ساکنہ کے بعد حمزہ آیا، مد ہوتا ہے، وہ بھی اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ربی شقیہ، شقیین تھا دو زبر، اس کے بعد الف لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی جائے گا. شقیہ کھینچنا ہے تھوڑا. وَإِنِّي مشدد غنہ ہوگا. خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، موالیہ، میو نون ساکنہ کے بعد واو آیا یرملون کا، میو ورائی، یا کیوں الف کے بعد کھینچا اس کو؟ اس لیے کہ الف ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ مد ہے، اس پر مد ہونا چاہیے لمبا، سمجھانے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، اصول آپ کو معلوم ہے، یہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. ورائی وکانت امرأتی عاقرا، اگر یہ رکتے تو کہتے عاقرا، وکانت امرأتی عاقرا، امرأتی عاقرا، امرأتی عاقرا، عاقرا، کیونکہ آگے فا آ رہا ہے جو، اب آپ غور کر لیجئے، تنوین جب بھی آتا ہے اس کے بعد والے کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ کیا یہ حروف حلق میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، یہ با ہے، با نہیں فا ہے بھائی. اور آخری یرملون کا یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی ہے؟ جی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ 13 حروف نکل گئے، تو باقی جو 15 بچے انہی میں سے ہوگا، تو وہ یاد اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، بس آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان 3 گروپ میں سے نہیں تو چوتھے گروپ میں آٹومیٹکلی آ گیا بائی ایکسکلوژن کرائٹیریا، ہے نا، باقیوں کو نکال دیا تو یہی بچا. عاقرا فہب لی، با پہ قلقلہ کریں گے، با ساکنہ ہے. فہب لی من لدنک، من لدنک، من تھا من، لیکن نون ساکنہ کے بعد یرملون کا لام آیا، نون ساکنہ کے بعد یرملون کا لام، یرملون میں لام ہے نا، من لدنک، اس لیے وہاں پر تو ادغام کیا بغیر غنہ کے، من لدنک، اور مل مل، اور یہ آخر میں جو دال کے بعد بھی نون آ رہا ہے ساکنہ، اس کے بعد کاف ہے، کاف نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ حروف اخفا با میں سے ہے، حرف اخفا میں سے سوری حروف قلب، حرف قلب میں سے بھی نہیں ہے با، اور حروف اظہار یعنی حروف حلق حمزہ عین ہا غین خا بھی نہیں ہے، تو باقی بچ گیا، تو یہ اب اخفا کے حروف میں سے ہے، وہ ایکسکلوژن کرائٹیریا سے آپ نے اس کو سمجھ لیا. من لدن کا تو اخفا کیا. ولی، ولی تنوین دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی جائے گا ایک الف. یرثونی، یرثونی ویرثو من آلی، اب من یہاں ساکنہ ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے، آ آپ کو غور کرنا ہوگا ہمیشہ کہ آپ بول کہہ رہے ہیں آ، یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہے، حمزہ کی آواز آ رہی ہے، نون ساکنہ کے بعد حمزہ حروف حلق میں سے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. من آل یعقوب، اگر آگے رکے تو، کیونکہ رکنے پر مد العارض للسکون بنے گا، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اور آپ یہاں رک رہے ہیں. وَجْعَلْهُ، جیم پہ قلقلہ کریں گے ساکنہ قطب جد میں سے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، رَضِيًّا، اگین
ایک الف پڑھا جائے گا. یا زکریا، یا زکریا ایک الف. ان نون مشدد غنہ ہوگا. نبشروک، نبشرو رو رو کو موٹا پڑھنا. بغلام، بغلام تھا بغلام. اب یہ تھوڑا ایک مشکل معاملہ ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ آگے سبق میں جب آئے گا تو آسانی ہوگی سمجھنا، لیکن جن لوگوں کو یاد ہے ان کے لیے. غلامن، غلامن، میم دو زیر من. آخری علامت کیا ہے؟ آخری بلکہ آواز کیا آ رہی ہے؟ نون ساکنہ کی. بغلامن، میم نون زیر من اور میم دو زیر من ایک ہی چیز ہے، دونوں کا اصول بھی ایک ہی ہے. تو نون ساکنہ یا ایک میم دو زیر من جو ہے اس میں نون ساکنہ ہوتا ہے، نون تنوین ہوتا ہے. من، من ہے نا، یہ نون ساکنہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میم کے نیچے زیر اور اس کے بعد نون ہے. غلامن، تو آخری حرف کیا ہے؟ نون ساکنہ. غلامن تنوین جو ہے اس کا نون ساکنہ، وہ نون ساکنہ موجود ہے. آگے آپ کو اسمہ سے جوڑنا ہے. اسمہ میں پہلا حرف حمزہ، وہ تو اس پر زبر زیر پیش اسی وقت آتا ہے جب اس کو شروع سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اب اس کو جب ملانا ہوتا ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا، یعنی وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جو گرا دیا جاتا ہے، تو وہ نہیں پڑھیں گے. تو اب ڈائریکٹ اس من کو سین سے ملانا ہے. سین پر کیا ہے؟ زبر زیر پیش ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ ساکن ہے. تو سین بھی ساکن اور جو غلامن کا نون ساکن ہے یعنی تنوین والا نون ساکن وہ بھی ہے، وہ بھی ساکن. تو دو ساکنوں کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ نہیں ملا سکتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو ساکن ہو تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں. تو غلامن، می، غلامن میم زیر می اور نون آگے ساکن تھا، میم نون زیر من تھا، تو می کو تو می رکھا، اس نون کے بھی نیچے زیر لگا دیا اور اس کو پھر اس سین سے ملایا. تو بے غلامی نسمہ، بے غلامی نسمہ، بے غلامی نسمہ. اس کو تفصیل سے لکھا ہوا جب سمجھاؤں گا تو شاید سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ بے غلامن نون ساکنہ تھا، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اور جو تنوین والا جو نون ہے وہ نون ساکنہ ہوتا ہے. تو ایک زیر تو میم کے نیچے ہے وہ تو رہے گا، لیکن جو نون تنوین والا ہے وہ ساکن ہے. اس ساکن کو زیر دینا پڑے گا ایک اور، تاکہ اس کو جوڑا جائے سین ساکن کے ساتھ. تو بے غلامی نسمہ یحییٰ. نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، جب اس کا سبق ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا، فکر نہ کریں. لم نجعل لہ، جیم پر قلقلہ کریں گے. من قبل، نون ساکنہ کے بعد قاف، یہ حروف اخفا میں سے، اس لیے کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا نہیں ہے، یرملون نہیں ہے اور با نہیں ہے، تو اخفا کریں گے. من قبل، با پہ قلقلہ. سمیہ ایک الف پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.